ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک محنتی اور ایماندار کسان رہتا تھا جس کا نام غلام رسول تھا۔ اس کی زندگی سادہ مگر محنت بھری تھی۔ روز صبح اذان سے پہلے اٹھ کر نماز ادا کرتا اور پھر اپنے بیلوں کو لے کر کھیت کی طرف نکل جاتا۔ غلام رسول کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جو اس کے باپ دادا کی وراثت تھی۔ وہ گندم، باجرا اور کبھی کبھار سبزیاں اگاتا تھا۔ بارش کم ہوتی تھی اس لیے اکثر فصلیں کمزور نکلتی تھیں، مگر وہ کبھی شکوہ نہ کرتا، ہمیشہ کہتا اللہ جتنا دے شکر ہے۔ اس کی بیوی بھی نہایت صابر اور دیندار عورت تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اکرم تھا۔ وہ 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ غربت کے باوجود غلام رسول چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تعلیم حاصل کرے اور ایک دن افسر بنے۔ ایک دن غلام رسول حسب معمول کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ سورج سر پر آ چکا تھا اور گرمی سخت تھی۔ وہ بیلوں کو ہانک رہا تھا کہ اچانک ہل کی نوک کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ دھم کی آواز آئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ کوئی پتھر ہوگا، مگر جب اس نے زمین کھودنی شروع کی تو کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو ایک پیتل کا پرانا سا صندوق نکلا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ تو خزانہ تھا۔ صندوق کے اندر سونے کے سکے، چاندی کی اینٹیں اور کچھ قیمتی پتھر تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے خوابوں کی دنیا آ گئی۔ نیا مکان، بیٹے کی اچھی تعلیم، اپنی بیوی کے لیے زیور اور نہ جانے کیا کیا۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں ایک خیال آیا، یہ خزانہ میرے کھیت میں ضرور ہے، مگر کیا یہ میرے حق میں ہے یا اسے حاصل کرنا میرے لیے جائز ہے؟ وہ صندوق کو واپس بند کر کے بیٹھ گیا۔ سورج کی تپش سے زیادہ دل میں سوالوں کی گرمی تھی۔ بیل خاموش کھڑے تھے اور غلام رسول سوچ رہا تھا، اگر میں یہ خزانہ رکھ لیتا ہوں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر حکومت کو خبر ہو گئی تو، یا اگر کسی نے دیکھ لیا تو پھر میری نیت کا کیا ہوگا؟ کیا یہ آزمائش تو نہیں؟ اسی وقت اس نے بیلوں کو باندھا، صندوق کو کپڑے میں لپیٹا اور سیدھا مولوی صاحب کے پاس گیا جو گاؤں کی مسجد میں امام تھے۔ مولوی صاحب نے غلام رسول کی بات سنی اور فرمایا، بیٹا غلام رسول، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ خزانہ زمین سے نکلا ہے اور شریعت میں اسے کنز کہتے ہیں۔ اگر اس خزانے پر کسی کی ملکیت ثابت نہ ہو تو اس پر خمس یعنی 5واں حصہ ادا کرنا فرض ہے، باقی تمہارا حق ہے، بشرطے کہ تم اسے جائز طریقے سے استعمال کرو، مگر یاد رکھو مال آزمائش ہے، نعمت نہیں۔ غلام رسول نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ مولوی صاحب سچ کہہ رہے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے حکومت کو اطلاع دے گا اور پھر جو شریعت کے مطابق ہوگا وہ کرے گا۔ جب گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ غلام رسول کے کھیت میں خزانہ نکلا ہے تو جیسے ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ حسد کرنے لگے، کچھ مبارکباد دینے آئے اور کچھ چالاک لوگ اس سے حصہ مانگنے لگے۔ ایک پڑوسی نے کہا، بھائی غلام رسول، چپ چاپ یہ خزانہ رکھ لو، کسی کو نہ بتاؤ، آج کل حکومت تو سب کچھ ہڑپ کر جاتی ہے۔ مگر غلام رسول کا ضمیر مطمئن نہیں تھا۔ اس نے سب کو جواب دیا، رزق دینے والا اللہ ہے، اگر اس نے مجھے دیا ہے تو وہی حفاظت بھی کرے گا، میں حرام کا ایک دانہ بھی گھر نہیں لے جا سکتا۔ اگلے دن غلام رسول تحصیل آفس گیا اور ضلع آفیسر کو اطلاع دی۔ تحقیقات ہوئی، خزانے کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کیا گیا۔ غلام رسول نے خود خزانے کی مکمل تفصیل لکھی اور جمع کرا دی۔ کچھ دن بعد فیصلہ آیا
خزانے کی مالیت تقریباً 50 لاکھ تھی۔ شریعت کے مطابق خمس کی ادائیگی کے بعد باقی 40 لاکھ روپے غلام رسول کو دیے گئے۔ اب اصل امتحان شروع ہوا۔ 40 لاکھ روپے کے ساتھ غلام رسول کے پاس زمین خریدنے کے مواقع تھے، نئی گاڑی لینے کی خواہش بھی، اور بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دینے کا خواب بھی، مگر ساتھ ساتھ اس پر رشتہ داروں کا دباؤ، لوگوں کی نظر، کچھ جھوٹے مقدمے بھی تھے۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، یا اللہ، جس طرح اس دولت کو میرے لیے امتحان بنایا ہے ویسے ہی مجھے ثابت قدم بھی رکھ۔ اس نے فیصلہ کیا اور آدھی رقم سے گاؤں کے یتیم بچوں کے لیے اسکول بنوا دیا۔ ایک کنواں کھدوایا تاکہ گاؤں میں پانی کی کمی ختم ہو سکے، اور 10 لاکھ روپے اپنے گھر کے لیے رکھے اور باقی بیٹے کی تعلیم کے لیے محفوظ کر دیے۔ وقت گزرتا گیا، غلام رسول کے بیٹے نے شہر سے تعلیم مکمل کی اور ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ ایک دن اکرم نے اپنے والد سے کہا، ابو، اگر آپ اس خزانے کو چھپا لیتے تو شاید ہم کبھی اس مقام تک نہ پہنچتے۔ آپ نے دیانتداری سے جو کمایا اس نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی دولت دی، عزت اور سچائی۔ غلام رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے سرخرو فرمایا۔